السلام علیکم میرے عزیز و اقارب. میرے عزیزو، میں سنت نگر لاہور میں رہا کرتا تھا. سنت نگر لاہور کا ایک بہت پرانا قدیم علاقہ ہے، اور ہم جہاں رہتے تھے وہ ایک حویلی کا ایک حصہ تھا. انگریز دور کی وہ تقریباً 4 کنال کی حویلی، جس میں 4 مہاجر خاندان آباد تھے، اور انہوں نے بیچ میں دیواریں کر لی تھی. تو ایک حصہ میرے دادا کے پاس آ گیا تھا کلیم میں. تو ہمارا بچپن ایک بہت اچھی اور چھوٹی اینٹ کی بنی ہوئی ایک حویلی میں گزرا، جس میں میرے چچا، تایا اور پھپھو کے بچے رہا کرتے تھے. اور اس حویلی میں لال پتھر کی چوکیاں بنی ہوئی تھی، جس پر ہم بیٹھا کرتے تھے اور شام کو پانی ڈالتے تھے اس پر. تو وہ گرمیوں کے موسم میں تو وہ تھوڑی دیر میں بڑی ٹھنڈی ہو جاتی تھی. دوستو، اسی ہمارے محلے میں ہماری حویلی کے پاس ایک جھگی ہوا کرتی تھی، ایک پلاٹ کے کارنر پہ. اور یہ بھی ایک مہاجر خاندان تھا جو ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے تھے، لیکن ان کو شاید کوئی جگہ نہیں ملی یا پیسے نہیں تھے اور لٹ پٹ گئے تھے. سنا ہے ہندوستان میں ان کے پاس بہت کچھ تھا، لیکن پاکستان آنے کے بعد ان کے پاس کچھ نہیں رہا تھا. تو انہوں نے وہاں جھگی بنائی اور جھگی میں رہائش پذیر ہو گئے. دوستو، میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، 5 یا 4 سال کا تھا جب کا میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں. تو اس جھگی کے اندر ایک لڑکا رہا کرتا تھا، اس کا نام ظہور تھا. اور ظہور کے گھر میں اس کے والد صاحب تھے جو بڑے کمال آدمی تھے، اور وہ بکریاں چرایا کرتے تھے. اور دوسرا ان کا پیشہ یہ تھا کہ وہ گلے میں ایک بڑا سا کپڑا ڈال کے اس میں پھلیاں اور چنے، بنے ہوئے کالے چنے بیچا کرتے تھے. اور وہ جھگی جس میں تقریباً 4 چارپائیاں آ جاتی تھیں، اس جھگی کے اندر رقیہ تھی جو ظہور کی بڑی بہن تھیں. رقیہ باجی ہم ان کو کہا کرتے تھے. اور ایک ظہور تھا جو میرا ہم عمر تھا، اور ایک چھوٹی بہن تھی گڑیا جو مجھ سے عمر میں چھوٹی تھی. تو دوستو، میں دراصل ظہور کی جھگی کے پاس کھتی بنا کے، ایڑی کے ساتھ کھتی بنا کے وہاں گولیاں اور پل گولیاں کھیلا کرتا تھا. اور ہمارے دور میں یہ انٹرنیٹ اور یہ والی کھیلیں نہیں تھیں، تو ہم سیب کھیلتے تھے، پکڑم پکڑائی کھیلتے تھے، دوڑیں لگاتے تھے. باڈی ایک یہ کھیل ہوتا ہے جس میں لکیریں ڈال کے وہ کھیلی جاتی ہے، وہ کھیلتے تھے. اور اس دور میں کوئی فرق نہیں تھا، تو ہم کوکلا چھپاکی اور سٹاپو ساری گیمیں کھیلا کرتے تھے لڑکیوں کے ساتھ بھی. شاید عمر ایسی تھی، چھوٹا تھا. تو ایک دن ظہور مجھے بڑی شدید پیاس لگی ہوئی تھی، تو ظہور مجھے اپنی جھگی میں لے گیا. اس نے کہا میں تمہیں پانی پلاتا ہوں. تو میں جھگی میں پہلی بار گیا، اور مجھے جھگی کا ماحول ایک بڑا اچھا ماحول لگا. اور اس نے مجھے ایک گھڑے سے، جس کے اوپر کائی جمی ہوئی تھی، اس میں سے اس نے ایک ڈونگا ڈالا سلور کا، اور مٹی کے پیالے میں اس نے مجھے پہلی بار پانی دیا. اور میں نے پانی پیا اور مجھے بڑا اچھا لگا، ٹھنڈا پانی لگا. میرے گھر کے فریج کے مقابلے میں پانی بڑا ذائقے دار بھی تھا اور ٹھنڈا بھی تھا. دوستو، اس کے بعد میرا ظہور کی جھگی میں آنا جانا شروع ہو گیا. رقیہ باجی سے ملاقات ہو گئی. اور میں کرتا یہ تھا کہ مغرب سے کچھ پہلے ظہور کی جھگی میں چلے جانا. رقیہ باجی کرتی یہ تھیں کہ ان کے ابا جو کھانے کے لیے لے کر آتے تھے، یا جو گھر میں پکتا تھا، یا کوئی جو محلے دار محبت میں ان کی خدمت کر جایا کرتے تھے. میں آپ کو پہلے بتا دوں، وہ مانگنے والے نہیں تھے. رقیہ کے ابا بکریاں چرایا کرتے تھے، اور کارپوریشن میں جو تھے وہ ملازم تھے. آؤٹفا روڈ پر کارپوریشن کا دفتر تھا، جو آج بھی ہے. اور وہ شام کی نوکری کیا کرتے تھے، رات کی. تو اس لیے وہ رات کو جھگی میں نہیں ہوتے تھے، وہ چوکی دار تھے. تو لیکن اس کے باوجود محلے دار محبت میں، پیار میں، کیونکہ رقیہ باجی کا سب گھروں میں آنا جانا تھا ارد گرد کے، تو وہ کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ دے جایا کرتے تھے. تو دوستو، مغرب ہوتے ہی
مجھے ہڑک اٹھتی تھی اور میں گھر سے نکلتا تھا اور میں ظہور کی جھگی میں چلا جایا کرتا تھا۔ تو رقیہ باجی ہمیں کہانیاں سناتی تھی پڑھ کے، وہ مجھے نہیں پتہ وہ کتنی پڑھی ہوئی تھی، لیکن چھوٹی چھوٹی جو اردو کی کہانیاں ہوتی تھیں وہ پڑھ کے ہمیں سنایا کرتی تھی، اور میں ظہور اور گڑیا کہانیاں سنتے سنتے سو جایا کرتے تھے۔ تو سردیوں کے موسم کے اندر اکثر یہ ہوتا تھا کہ ہم ان کی ایک رضائی ہوتی تھی اور میلی سی رضائی ہوتی تھی، ہم چارپائی میں اس کے اندر گھس جاتے تھے، رقیہ باجی ہمیں کہانی سناتی تھی پڑھ کے، اور پھر سنتے سنتے کسی وقت میں سو جایا کرتا تھا، اور ابا رات کے کسی پہر آتے تھے اور مجھے اٹھا کر حویلی لے جاتے تھے۔ اور میری زندگی کے بہت سارے سال ایسے گزرے کہ میں سویا ظہور کی یا رقیہ باجی کی جھگی میں، اور صبح کو جب اٹھتا تھا تو اپنے آرام دہ نرم بستر میں میری آنکھ کھلا کرتی تھی، اور پھر اماں مجھے تیار کرتی تھی اور میں اسکول چلا جایا کرتا تھا۔ تو دوستو، رقیہ باجی جب کوئی کہانی سناتی تھی تو اس کا ہیرو میں بن جایا کرتا تھا، جو عموماً ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ جو پازیٹیو کردار ہوتا ہے کہانی کا وہ ہم بن جاتے ہیں۔ تو ایک دن رقیہ باجی نے، سردیوں کا موسم تھا اور انہوں نے لالٹین کی روشنی میں حاتم طائی کی کہانی پڑھ کے سنائی۔ میں نے آج تک جتنی کہانیاں سنی تھیں ان میں سے یہ والی کہانی جو حاتم طائی کی تھی یہ مجھے سب سے اچھی لگی، اور اس کے اندر اس کا جو سخاوت تھی اور اس کا جو دینا تھا، اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ جی اس کے حاتم طائی کے دوارے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا اور وہ اللہ کے بندوں کی مدد کرتا تھا۔ دوستو، ساری کہانیاں پچھلی بھول گئیں، حاتم طائی کی کہانی یاد رہ گئی، اور ہم نے چھوٹے سے افتخار افی میاں نے تصور کرنا شروع کر دیا کہ بھئی اب کیا کیا جائے۔ تو ہمارے دور میں دوستو، جب ہم چھوٹے تھے ہمارے دور میں پیسے نہیں دیے جاتے تھے، جب کوئی مانگنے آتا تھا سزا لگاتا تھا تو طریقہ کار یہ تھا کہ آٹے کے ڈبے کے پاس آپ جاتے تھے اور اس میں سے آٹا بھرتے تھے ایک پلیٹ میں بڑی، اور جا کر اس فقیر کی جھولی میں ڈال دیتے تھے، یا جب ہمارے گھر میں گندم آتی تھی تو گندم بھی دی جاتی تھی، چاول بھی دے دیے جاتے تھے، اور اگر زیادہ مہربانی کی جاتی تھی تو یہ اگر دوپہر کا وقت ہے تو پھر اماں یہ کرتی تھیں کہ ایک روٹی پر تھوڑا سا سالن یا سبزی جو بھی گھر میں پکا ہوتا تھا وہ ڈال کر دینا، اور وہ جا کر فقیروں کو دے دیا جاتا تھا۔ دوستو، بچپن میں مجھے حاتم طائی بننے کا شوق ہو گیا، اور میں نے رقیہ باجی کی اس کہانی سے یہ کنسیو کیا کہ حاتم طائی بڑا اچھا بندہ تھا اور میں نے لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ تو حویلی میں جب بھی کوئی گلی میں صدا لگاتا تھا تو میں سارا دن انتظار کرتا تھا، اور فقیر کا جب وہ آتے تھے تو میں ان کو بھاگ کر آٹا دے دیا کرتا تھا۔ تو ایک دن ہماری اماں اپنی بڑی بہن کے گھر گئی ہوئی تھی، ہماری خالہ کے، اور زلفی صاحب پتہ نہیں کہاں تھے، اور چھوٹے بہن بھائیوں کو لے کر گئی ہوئی تھی۔ تو ہم اپنی حویلی کی کھڑکی میں بیٹھے ہوئے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ کوئی فقیر آئے۔ دوستو، ایک فقیر آیا، ہم گئے، ہم نے آٹا بھرا اور جا کے ایک بڑی پلیٹ وہ ہم نے دے دی، وہ دعائیں دیتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد 4-5 فقیر آ گئے اور ہم نے ان کو بھی آٹا دیا۔ اس کے بعد کچھ عورتیں آ گئیں، ہم نے ان کو بھی آٹا دیا۔ وہ آٹا کوئی اتنا زیادہ تھا نہیں، وہ ختم ہو گیا، یا شاید میں نے زیادہ دے دیا تھا، مجھے نہیں یاد۔ تو اماں جب خالہ کے گھر سے آئیں اور آ کے آٹا گھوننے لگیں تو آٹے کا ڈبہ خالی تھا۔ میں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ آٹا چاروں طرف گرا ہوا ہے اور سیڑھیوں میں بھی میں دیکھ کے آئی ہوں، تو کیا کرتا رہا؟ میں نے کہا اماں وہ فقیر آئے تھے، میں نے ایک کو دیا، پھر بہت سارے فقیر آئے، میں نے سب کو آٹا دے دیا۔ مجھے کہتی ہوں الو پاگل، یہی آٹا تھا ہمارے گھر میں، تو نے سارا بانٹ دیا۔ میں نے کہا جی وہ کیا ہو گیا، پھر وہ تو ابا سے کہو، ابا اور لے آئیں گے۔ وہ کہنے لگی کہ ابا کے پاس ابھی تنخواہ تھوڑی آئی ہے، ابھی تو 22 تاریخ ہے، ابھی تو 6-7-8 دن پڑے ہیں تنخواہ آنے میں۔ تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ امی کیا کہہ رہی ہیں، اور امی نے سر پیٹ لیا، اور پھر وہ خالہ کے گھر سے ادھار آٹا لے کر آئیں اور آٹا گوندا انہوں نے۔ لیکن یہ واقعہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے اپنے گھر کا سارا آٹا بانٹ دیا تھا۔ دوستو، وہاں سے مجھے رقیہ باجی کی کہانی سے اور ظہور کی اس جھگی سے
مجھے جو ملا وہ تھا حاتم طائی، اور میں نے پھر اپنی عملی زندگی کے اندر حاتم طائی بننے کی ایک باقاعدہ کوشش کرنی شروع کر دی، اور میں نے کوشش یہ کی کہ میں لوگوں کی مدد کروں۔ اور پھر جب میں بڑا ہوا اور جوان ہوا اور بابا جی اشفاق صاحب ملے، تو تب مجھے پہلی بار یہ سمجھ آیا کہ دینا کیا چیز ہے۔ تو میری زندگی میں میرا یہ مقصد بن چکا تھا۔ میرے بچے اس وقت چھوٹے تھے جب میں موٹر سائیکل کے اوپر کبھی کبھی جب پیسے آ جاتے تھے تو عیاشی کرنے کے لیے میں شادمان پارک جاتا تھا۔ شادمان پارک میں ہم ایک بڑی سی چادر بچھا کے اور 2 تکیے جن کو سرانے کہتے ہیں وہ لے جاتے تھے گرمیوں کے موسم میں، اور میرے بچے وہاں علی عیسیٰ کھیلا کرتے تھے، اور ہم دونوں میاں بیوی تکیہ لگا کے ایک تخت سجاتے تھے، اور ایک تکیے کے اوپر وہ ٹیک لگا لیا کرتی تھی، رات کا وقت ہوتا تھا، اور دوسرے تکیے پر میں اور ہم دعا کرتے تھے یا اللہ ہوا چلا دے، اور اللہ ہوا چلاتا تھا اور ہم اس ہوا سے محظوظ ہوتے تھے، اور وہ ایسا لگتا تھا کہ کسی بادشاہ کا تخت سجا ہوا ہے شادمان پارک کے اندر۔ جی ہاں، میں 2002، 3، 4 کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہ وہ وقت تھا جب میرے گھر میں اے سی نہیں تھا، تو ہمارا اے سی وہی تھا جو ہم انجوائے کیا کرتے تھے۔ تو دوستو، ان دنوں غبارے والے وہاں غبارے بیچتے تھے جو ابھی بھی بیچتے ہیں، اور ان کی عادت ہوتی ہے کہ آپ کے بچوں کے سامنے آ کے غبارے کرتے ہیں، اور تاکہ آپ کے بچے للچا کر ضد کریں اور وہ غبارہ خرید لیں۔ تو غبارے والا آیا، تو ان دنوں میں کوئی ایکٹنگ کی تھی، مجھے 5 یا 4 ہزار روپے ملے ہوئے تھے، تو میں نے اسے غبارے والے سے کہا کہ بھائی آپ کتنا کماتے ہو؟ اس نے کہا 200 روپے روز۔ تو میں نے کہا آج کتنے کما لیے؟ اس نے کہا کہ جی 100 روپے کما لیے۔ میں نے کہا کبھی زندگی میں چھٹی کی ہے؟ آپ یقین کریں کہ میں نے جب چھٹی کا نام لیا ہے تو اس نے بڑی حیرانی سے مجھے دیکھا، اور مجھے ایسا لگا کہ میں نے اس سے شاید کوئی بہت برا سوال پوچھ لیا ہے۔ اس نے کہا باؤ جی او کی ہوندی ہے؟ میں نے کہا یار چھٹی کا مطلب چھٹی ہوتی ہے، جس طرح سرکاری ملازموں کو، فیکٹری کے ملازموں کو اتوار والے دن چھٹی ہوتی ہے، تم نے کبھی چھٹی کی ہے؟ کہتا نہیں باؤ جی میں کبھی چھٹی نہیں کی تھی۔ میں نے کہا کیوں یار، چھٹی تو بڑی مزے کی چیز ہے۔ اس نے کہا باؤ جی میری زندگی میں تو چھٹی نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے، ہم تو چھٹی والے دن بلکہ زیادہ کماتے ہیں، 200 کے بجائے 250 کماتے ہیں۔ مجھے بڑا احساس ہوا۔ دوستوں میں نے اس سے کہا کہ تم 200 دیہڑی کماتے ہو، آج کا تم نے 100 کما لیا، 100 آج کا یہ پکڑو۔ کہتا اس کا کیا مطلب؟ میں نے کہا اب چھٹی ہوگی تمہاری آج کی، اب یہ 200 روپے تم پکڑو۔ کہتا یہ کیا باؤ جی؟ میں نے کہا یہ تمہاری کل کی دہاڑی ہوگی، کل تم نے دہاڑی نہیں کرنی۔ کہتا جی ٹھیک ہے۔ میں نے اس کو 200 اور دیا، میں نے کہا یہ 200 پکڑو۔ کہتا جی یہ کس چیز کا ہے؟ میں نے کہا تیرے گھر میں سائیکل ہے؟ کہتا ہے۔ میں نے کہا کل تو نے اپنی بیوی کو، اس نے بتایا تھا میرے 2 بچے ہیں، میں نے کہا اپنی بیوی کو اور اپنے 2 بچوں کو تیار کرنا ہے صبح صبح، اور تو نے سب سے پہلے جو ہے وہ صبح کہیں باہر سے ناشتہ کرنا ہے، اچھے سے چنے اور نان کھانے ہیں، پھر تو نے اپنی بیوی کو لارنس گارڈن اور شاہی مسجد اور شاہی قلعہ دکھانا ہے، اور اس کے بعد تو نے دوپہر کو کہیں سے کھانا کھانا ہے، بازار سے ہی کھانا کھانا ہے، پھر شام کو تو نے گول گپے کھلا کے نا لارنس روڈ سے، اور گیت گاتے ہوئے اور گانے گاتے ہوئے، سائیکل چلاتے ہوئے، لہراتے ہوئے تو نے اپنے گھر چلے جانا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے باؤ جی۔ میں نے کہا یار شاید تیرے پیسے کم پڑ جائیں، میں نے اس کو ایک 100 کا نوٹ اور دے دیا۔ میں نے کہا اب تیری چھٹی ہے تو اب تو چلا جاؤ۔ اس نے کہا یہ سارے غبارے آپ رکھ لیں۔ میں نے کہا یار میں موٹر سائیکل پہ ہوں، میں کہاں رکھوں گا؟ تو وہ بڑا شکریہ ادا کرتا اور چھٹی سے آشنا ہو کر وہ غبارے والا چلا گیا۔ ہم نے جو کھانا پینا تھا کھایا، پھر ہم نے اپنا تخت سمیٹا، موٹر سائیکل اسٹارٹ کی، رات کے کوئی 11، 11:30 بجے ہم وہاں سے نکل آئے۔ جب نہر پہ پہنچے تو میری بیگم نے کہا ہاں وہ جو مین گیٹ کی چابی، تالے کی چابی جو ہم کھول کے ہم نے گھر میں داخل ہونا تھا تاکہ اماں ڈسٹرب نہ ہوں اور ان کی آنکھ نہ کھل جائے، کہتی وہ تو وہیں گر گئی جہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے اپنے تخت پہ۔ ہم واپس بھاگے اور جہاں ہم نے تخت سجایا تھا وہاں ہم نے دیکھا تو چابی وہیں گھاس پر پڑی ہوئی تھی۔ ہم نے چابی اٹھائی، موٹر سائیکل اسٹارٹ کی، اور جب میں اپنے گھر کی طرف چلا ہوں تو وہی غبارے والا وہاں غبارے بیچ رہا تھا، اور اس کی نظر جب مجھ پر پڑی تو وہ دڑکی لگا گیا، بھاگ گیا۔ دوستو میں سارے راستے سوچتا رہا، پہلی بات مجھے یہ سمجھ آئی کہ غبارے والے کی جو مشکل ہے، جو پریشانی ہے، جو گھر کا خرچہ ہے وہ
اس چھٹی سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے جو چھٹی میں اس کو دے آیا تھا. اور بیچارے نے کوشش یہ کی ہوگی کہ لالچ کے یار چلو 100 روپے کے غبارے بک گئے ہیں, 500-600 روپے 700 روپے مل گئے ہیں, تو ایک یہ غبارے بھی بیچ کر میں پھر ہی گھر جاؤں. دوستوں اس دن مجھے پہلی بار سمجھ آئی کہ یہ مجبوری کیا چیز ہوتی ہے. مجھے سمجھ آیا کہ یہ غربت کیا چیز ہوتی ہے. اور مجھے نہیں پتا اس غبارے والے نے اگلے دن چھٹی کی تھی اور وہ اپنی بیگم کو اور بچوں کو گول گپے کھلانے اور شاہی قلعہ دکھانے لے کر گیا تھا کہ نہیں, لیکن مجھے اس کے بعد مزہ بڑا آیا. میں نے کہا بیگم اگر اس نے چھٹی کر لی تو اس کو زندگی میں چھٹی کے اور انجوائمنٹ کے معنی سمجھ آ جائیں گے, اس کو خوشی کا ایک اور راز مل جائے گا. اور مجھے اللہ سے بڑی امید ہے کہ اس نے چھٹی کی ہوگی. دوستوں وقت گزرا, بچے تھوڑے بڑے ہو گئے اور ہم نے 2004 میں 5 میں ایک خیبر گاڑی خرید لی. اور میری عادت یہ تھی کہ میں نے بچپن سے اپنے بچوں کو, بچے دیکھتے تھے کہ باپ کچھ نہ کچھ آنے والے فقیروں کو, مانگنے والوں کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے. بہت زیادہ تو نہیں تھا, وہ 1 روپیہ 2 روپے 5 روپے 10 روپے ہوتے تھے. تو میرے بچوں نے بھی دینا سیکھ لیا. تو ایک دفعہ ہوا یہ کہ ہمیں کسی ضروری کام سے جانا تھا اور CNG اس وقت تھی کوئی 24 روپے کی آتی تھی 1 کلو. تو ہم نے کیا کیا کہ بیگم سے پوچھا کہ پیسے ہیں کچھ. اس نے کہا ہاں جی, وہ تقریباً کو 50 55 60 روپے ہیں میرے پاس. تو میں نے کہا چلو یار وہ 60 روپے تمہارے وہ ہو گئے اور کچھ 200-250 میرے پاس ہیں, تو آج ہم پھر چلتے ہیں اور چل کے وہاں تخت لگاتے ہیں, اپنا شاہی تخت سجاتے ہیں شادمان پارک میں اور انجوائے کریں گے. گرمیاں تھیں, ہم گھر سے نکلے اور جب ہم پیکھے وال موڑ پر میں نے گاڑی روکی. اچھا ارادہ یہ تھا کہ میں واپسی پر CNG ڈلوا لوں گا کیونکہ میرے پاس جانے کی CNG تھی. تو اشارے پر گاڑی کھڑی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مانگنے والے میرے پاس آتے ہیں اور میں چونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اس دن, تو میں تھوڑا سا منہ ایسے کر لیتا ہوں یا کہتا ہوں معاف کرو. تو وہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ کہیں پیچھے جا رہے ہیں اور دعاؤں کی آواز آ رہی ہے. اور جب میں نے مڑ کے دیکھا تو علی اور عیسیٰ صاحب نے ان کو پیسے دے رہے تھے. اور جب گاڑی چلی میں نے کہا تمہارے پاس پیسے کہاں سے ہیں؟ نانوں نے دیے تھے. کہتا نہیں بابا جی وہ آپ کی گاڑی کے ایکسٹرے میں جو پیسے پڑے تھے نا CNG کے تھے وہ ان کو نہیں پتہ. کہتا جی ہم نے وہ بانٹ دیے. او میں کہا تمہاری ایسی کی تیسی. خیر ہم اس دن واپس آ گئے, اپنا تخت نہیں سجا سکے شادمان پارک میں, لیکن مجھے اچھی بات یہ لگی کہ میرے بچوں نے دینا سیکھ لیا تھا. گاڑی گھر کی طرف آ رہی تھی, بیگم کا موڈ بنا ہوا تھا اور آئی واز کرائنگ. تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ مطلب آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ رہے ہیں, پیسوں کی وجہ سے؟ میں کہا نہیں یار, میں نے کہا میں نے یہ جو بچوں کو دینا سکھانے کی کوشش کی تھی وہ دینا سیکھ گئے ہیں. تو دوستوں وہ جو جھگی میں رقیہ باجی نے مجھے حاتم تائی کی کہانی سنائی تھی, تو چھوٹے چھوٹے 5 حاتم تائی آج میرے گھر میں رہتے ہیں. اور جب وہ دیتے ہیں جتنی بھی اوقات ہے کم یا زیادہ, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. میں اپنے بچوں کو ہمیشہ کہتا تھا کہ بیٹا اچھے انسان بننا, اور مجھے صرف یہ چاہیے کہ تم ایک اچھے انسان بنو جو انسانوں کی قدر کرتا ہو, انسانوں سے محبت کرتا ہو اور پیار بانٹتا ہو. تو میں نام تو نہیں لوں گا, لیکن ایک صبح میں اٹھا تو میں نے دیکھا میری بیوی رو رہی تھی. تو میں نے پوچھا بیگم کیا ہوا؟ اس نے کہا جی بیٹے کا نام لے کے کہ دیکھیں چیک کریں یہ فیل ہو گیا. اور میں نے دیکھا تو وہ 9th کلاس میں 8th کلاس میں فیل ہو گیا تھا میرا ایک بیٹا. تو میں نے اس کو ڈانٹا, اور جب میری بیوی کمرے سے باہر روتی ہوئی گئی تو میں نے اس کو گلے لگا کے کہا اوے میں کہا چنگا کیتا, کوئی گل نہیں, فیل ہو گئے پھر کوئی گل نہیں, ڈگری کچھ نہیں ہوندی, ڈگری لے لے چنگا ہے, نہیں لے سکتا چھڑ دے, اچھا بندہ بن جا. دوستوں اسی اسرا میں میری بیوی واپس کمرے میں داخل ہو گئی. اس نے مجھے دیکھا یہ سب کچھ کرتے ہوئے اور مجھ سے ناراض بھی ہوئی, لیکن خدا کی قسم مجھے اپنے بچوں کی وہ ادا جس میں وہ حاتم تائی والا کردار کرتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے. مجھے ظہور کی رقیہ باجی کی وہ جھگی بہت یاد آتی ہے, وہاں جلتی ہوئی لالٹین, اور مجھے اپنی اوقات کے مطابق دینا بہت اچھا لگتا ہے, اور یہ دینا میں اپنے بچوں کو سکھا چکا ہوں. اللہ ہمیں آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے, آمین.